بندے نے قربانی کرنی ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ صبح اس کو کچھ کھانا پینا نہیں چاہیے, وہ قربانی جب ہو جائے پھر اس کے بعد وہ بندہ کچھ کھا پی سکتا ہے, یا عید پڑھ کے کھا پی سکتا ہے. دونوں نظریے یہاں پائے جاتے ہیں. اگر وہ بندہ دوسرے دن قربانی کرتا ہے تو پھر یہ مولانا سے پوچھتے ہیں نا یہ باتیں جو نا میرے بھائی کہ جس نے قربانی کرنی ہے یا دوسرا بھی کھائے پیے نہ کھا رہے تو کوئی گناہ, ایسی کوئی بات نہیں. بے شک قربانی والا بھی پہلے کھائے نا, بھوک لگی ہے یا پانی پیے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. صرف بہتر بات ہے کہ اگر بھوک نہیں ستا رہی, کوئی پریشانی نہیں, آپ نے پہلے دن قربانی کرنی ہے تو پھر یہ ہے کہ بہتر ہے کہ آپ قربانی کریں. اور جیسے میاں طاہر صاحب نے کہہ دیا بعد میں کھانا نہیں, یہ کچھ نہ ہوا پھر پہلے ہی کھا لیتا. کھانا نہیں ہے, جانور ذبح کر کے اس کا کچھ گوشت پکا کر اس میں سے کھانا ہے. ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ قربانی جو نا آج اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں. اگر ہم اور کھانے کھاتے رہے تو اس کی تو بے قدری ہوئی. یہ اللہ کے نام کی نیاز ہے, آج اس سے پہلے ہم نے کچھ منہ میں نہیں ڈالا. اگر کوئی کر سکے نا آسانی سے ایسا ہی کرے, ورنہ یہ نہیں کہ روزہ ہے یا گناہ ہے یا ناجائز ہے. کئی لوگ نیک لوگ جو ہے ان کا ذکر ہے پہلے بھی کھا لیتے تھے. بھوک ستا رہی, کوئی آدمی جو ہے پریشان ہے, یہ جیسے آپ نے کہا اس دن نہیں کرنی, آپ کھا لیں. اگر ہو سکے آپ کی اپنی قربانی تو اس میں سے پھر یہی ہے کہ گوشت پکے. اسی لیے آپ کلیجی وغیرہ پہلے پکواتے تھے نا کہ وہ آسانی سے جلدی پک جاتی ہے, حضور کھاتے تھے. بہت اچھی بات ہے, دل میں قدر ہونی چاہیے. دیکھیں نا ایک گوشت جو ہم روزانہ کھاتے ہیں وہ صرف اباحت ہے کہ اللہ کی طرف سے چھٹی ملی کھا لو, اس میں ثواب کوئی نہیں. یہ ہم نے کہا کہ آج ہم گوشت ہی نہیں صرف کھائیں گے, اللہ کے نام کی نیاز ہے. رب نے تو نے سب کچھ دیا ہے, تیرے نام پر دے رہا ہے. کتنی قدر بڑھ گئی اس گوشت کی کہ ثواب بھی ملتا ہے بے اندازہ. اور اللہ کہتا ہے اب اس سے پہلے نا منہ میں کوئی چیز ڈالو, یہ تم بے قدری کرنا چاہتے ہو میری نیاز کی, ہو سکے تو یہی کرنا چاہیے. جزاکم اللہ خیر. بہت شکریہ بھائی آپ. اللہ اکبر. مولانا ایک بڑا سوال ہے ہمارے پاس ہے. تو بھائی نے پوچھا کیا حالت حیض کے اندر یعنی ایام مخصوصہ کے اندر دی گئی طلاق واقع ہو جاتی ہے, اور ساتھ ہی انہوں نے لکھا ہے اور کیا ایسی طلاق عہد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مؤثر سمجھی جاتی تھی؟ جی السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی جی چھوٹا سا مسئلہ مولانا صاحب سے پوچھنا ہے. جی فرمائیے. ہماری شادی کو 11 مہینے ہو گئے, اس میں ایک مس کیریج ہو گئی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اس کے بعد میری ہمشیرہ نے ایک تعویذ دیا ہمیں برکات کے لیے. جی جی. ساتھ انہوں نے ایک انسٹرکشن دی کہ آپ کسی بھی شادی وغیرہ سے کسی خاتون کے گلے نہیں ملنا. تو ہم تھوڑا سا پریشان ہیں کیونکہ ہم اس بات کو ایک سیکرٹ بھی رکھا ہوا ہے اپنی فیملی کے اندر. تو اس بارے میں اگر مولانا صاحب گائیڈ کر سکیں کہ کیا تعویذ پہن کے اس کے کوئی سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں اس سینس میں کہ آپ کسی سے مل نہیں سکتے, یا خاص ہدایات اس کے متعلق؟ میرے بھائی تعویذوں کے بارے میں میری بہن نے جو کوئی کہا, یا ایسے ہی اور لوگ کہہ دیتے ہیں کہ ملنا نہیں, کوئی کہتا یہ گوشت نہیں کھانا, کوئی کہتا جہاں کوئی فوت ہو یا پیدا وہاں نہیں جانا. یہ ساری باتیں جہالت کی باتیں ہیں. ایسی باتوں کا کوئی دین سے تعلق نہیں, نہ انہیں ذہن میں رکھنا چاہیے. جہاں جی چاہے جائیں, تعویذ کا کچھ نہیں بگڑتا. جو جی چاہے کھائیں, یہ عجیب بات ہوئی کر لا اپنے حلال کی, یہ اسے ناراض ہو جاتا کہ انہوں نے گائے کا گوشت کیوں کھا لیا. یہ کافروں نے گڑی باتیں کہ اس کے لیے حلال چیز حرام کر دیں. اور گلے کیوں نہیں ملنا, محبت کی نشانی کہ ملیں, آپ گلے ملیں, پیار کریں, کوئی بات نہیں. انشاءاللہ تعویذ کا اثر ہوگا اگر وہ تعویذ کوئی صحیح ہے, ورنہ تعویذ لے لیں مجھ سے کسی وقت, انشاءاللہ بالکل سارا کام ٹھیک ہو. جہاں جی چاہے جائیں ملیں. کیا باتیں, یہ دین کی مخالفت کرنی ہم نے. بالکل شکریہ. ٹھیک. جی جی طلاق کے متعلق مولانا ایام طلاق کے بارے میں یہ تو سب مانتے ہیں کہ حیض کے دنوں میں طلاق دینا حرام ہے, اس پر تو سب کا اتفاق. کال لیتے ہیں مولانا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی حضرت میں آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا چاہتا ہوں. جی فرمائیے بھائی. ایک آدمی مجھے کہتا ہے میں آپ کو 1,00,000 روپیہ دیتا ہوں. جی جی. اور آپ اس میں کاروبار کریں. ٹھیک ہے. اور کاروبار میں سے آپ مجھے 100 روپیہ دیں اور 2 سال بعد مجھ سے 1,00,000 روپیہ واپس کس نے لینا ہے, کیا یہ جائز ہے؟ یہ تو حرام ہو گیا نا. حرام ہو گیا, بالکل حرام. حرام ہے یہ, صریح حرام. سود ہی کھاتا اور کیا. یعنی آپ کو اس کو بچے نہیں ہے جتنے آپ کو دے رہا ہے, اور پھر آپ کا لاکھ بھی وہیں کھڑا ہے, اور ممکن ہے کہ وہ بالکل ہی سارے کا سارا کاروبار کے اندر ضائع ہو جائے اور ختم ہو جائے. یہ کیا کاروبار ہوا, یہ تو سود ہی ہوا کہ دے دیا, پیسے بھی واپس لینے, اتنا مجھے نفع دیتے رہو. سود ہی ہے. سود کس کو کہتے ہیں, نفع کہتے ہیں. اگر وہ مہینے بعد لے تو مہینے بعد لیں تو تب بھی حرام ہے. مہینے بعد لے, سال بعد لے, اکٹھا لے, سب حرام ہے. ٹھیک یہی ہے کہ کاروبار میں پیسے لگائیں, اگر کچھ بچا
تو پھر اس میں سے نسبت طے کریں کہ آدھا یا تیسرا یا چوتھا جو ہے دیں گے آپ کو، اگر نہ ہوا تو کچھ نہیں دیں گے، اور اگر کم ہو گیا تو یہ بھی بتا دیں کہ اگر وہ لاکھ گھٹ گیا نا تو اس کا گھٹے گا۔ آپ کو اگر کہنا کہ نقصان میں سے بھی کچھ ایسا لو، بالکل غلط ہے، نقصان سارا سرمایہ والے کا ہوگا۔ اس کو یہی بڑا نقصان ہوا کہ اس نے اتنی دیر محنت کی، کوئی پلے نہیں پڑا، اس کی لیبر گئی، اس کا سرمایہ گیا، وہی تو مل کر کام کر رہے ہیں، ایک طرف سرمایہ ایک طرف لیبر۔ یہ عجیب بات کہتے ہیں نفع نقصان میں، بالکل جھوٹ ہے۔ نفع ہوگا تو تقسیم کریں گے، طے شدہ نسبت سے مقرر نہیں۔ گھاٹا پڑ گیا تو یہ بیچارہ خالی رہ گیا، پیسے اس کے کام ہو گئے۔ یہ نہیں کہ الٹا اس پر قرضہ ڈال دیا جائے، کہ یہ مسئلہ سمجھنا چاہیے۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، کیا حال ہے؟ جی الحمدللہ، صوبہ سندھ سے شاید کال ہے ہمارے لیے۔ ہاں جی، صوبہ سندھ سے بات کر رہے ہوں۔ کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ ہاں جی جی، نہیں، کس جگہ سے سندھ سے؟ میں ضلع سانگر سے بات کر رہا ہوں۔ سانگر سے سانگر سے بات کر رہے ہیں۔ کر رہے ہیں، کریں بات میرے۔ الحمدللہ۔ ہمارا یہ ایک سوال ہے تھوڑا سا۔ جی جی، تو یہ پولنگ ہوتے ہیں، یہ ووٹ ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کیا آپ کی رائے ہے؟ یہ کسی کو حق میں ووٹ دینا ہے یا نہیں ہے؟ اب تو اگر آپ جامعہ بن نوریہ اسلامیہ سے پوچھتے کہ رات انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم اپنے سارے ووٹ ایم کیو ایم کو دیں گے۔ اچھا چلیں مولانا جواب دیتے ہیں۔ جی بھائی آپ کا سوال میں دہراتا ہوں مولانا کے سامنے۔ مولانا میں صاحب جواب دیتا ہوں میرے جی بھائی۔ ٹھیک ہے۔ الیکشن کے حوالے سے ان کا سوال ہے کہ اس طریقے سے ملک کے اندر کوئی صحت مند تبدیلی کبھی آ سکتی ہے، اور کیا ہمیں پولنگ اسٹیشن تک جانا چاہیے، گرمی اور سردی کے اندر ٹھٹھرنا چاہیے اور جلسنا چاہیے جبکہ نتائج پہلے سے مرتب شدہ ہو؟ میرے بھائی، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ الیکشن میں حصہ لینا ہی حرام ہے، یہ ووٹنگ جرم ہے، یہ بے وقوف لوگ ہیں، یہ تو غلط بات ہے۔ یہ ہے پرامن طریقہ سے انتقال اقتدار کی ایک صورت کہ لڑے مرے بغیر آرام سے قوم سے پوچھو، مگر وہ پوچھے کوئی صحیح معنوں میں، کوئی دخل نہ دے، کوئی دھاندلی نہ ہو، کوئی افسر کسی کی طرفداری نہ کرے، ایمانداری سے لوگ جا کر ووٹ ڈالیں۔ یہ تو نہیں کہ میں ووٹ ڈالنے گیا تو انہوں نے کہا آپ کا ووٹ تو پڑ گیا، اور اگر ڈالے بھی ہیں تو شام کو ووٹ جنہوں نے ڈالے تھے وہ ادھر پھینک دیے، نتیجہ کچھ اور ہی سنا دیا۔ تو ایسے لوگ تو دراصل مذاق کر رہے ہیں نا انتخابات سے۔ اور موجودہ جو صورتحال ہے سانگڑ والے بھائی، اس میں انتخاب میں کیا حصہ لینا سب کو نظر آ رہا کہ ملک میں کیا حالات ہیں، عدالت کوئی نہیں ہے، ایمرجنسی ہے، اپنی مرضی کے آدمی انہوں نے لانے ہیں۔ وہ بیوقوف ہیں کہ لوگوں کو آنے دیں جو ان کا گلا دبائیں، اپنے چنے ہوئے بندے اعلان کر دیں گے، جو حصہ لیں گے وہ شرم سے ڈوب کے مر جائیں گے پھر کہ ہم نے حصہ بھی لیا، میرا بھی کوئی نہیں۔ اب تو عقل مندی یہی ہے کہ کہا جائے جب تک وہ پہلی عدالت بحال نہیں ہوتی اور یہ ایمرجنسیاں ختم نہیں ہوتی، اور غیر جانبدار الیکشن کمیشن نہیں بنتا، ساری باتیں واضح، اس وقت اس میں حصہ لینا سوائے حماقت اور نادانی کے اور کوئی بات نہیں، صاف بات ہے۔ باقی صحیح انتخابات ہوں تو اس کو جو لوگ کہتے ہیں نا کہ نہیں حصہ نہیں لینا، وہ کیوں نہیں لینا؟ ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ ہندوستان کافر ملک ہے مگر وہاں آزادی سے انتخابات ہوتے ہیں، کئی ہو چکے، کبھی فوج نے دخل نہیں کیا کسی اور نے، عدالتیں ان کی بڑی مضبوط ہیں، صدر اور وزیر اعظم کو ناک سے پکڑ لیتی ہیں۔ وہاں کیسے سسٹم چل رہا؟ کوئی ٹانگ نہیں رہا، جس کو ملتا ہے اقتدار ووٹ ملے اس کو دے دے۔ انڈیا کی مثال تو اتنی خوبصورت مثال ہے کہ وہاں کے چیف آف آرمی سٹاف کو وزیر دفاع نے بلایا اور اسے کہا کہ ہم آپ کو 1 سال کی ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ بھائی کیوں؟ اس نے کہا کہ ہمیں آپ کا متبادل ابھی تک مل نہیں رہا۔ اس نے کہا کہ مجھے ابھی ریزائن دینا چاہیے کہ 23-24 سال کی محنت کے باوجود میں ایک ایسا آدمی بھی پیدا نہیں کر سکا کہ جو میری جگہ پہ کھڑا ہو جائے، تو میرے جیسا نااہل آدمی اس کائنات کے اندر شاید ہی کوئی اور ہو، میں آج ہی اسی وقت ریزائن کرتا ہوں۔ ہمارا یہ ہندوستان کی مثال۔ قانون دانوں کا وفد گیا اور وہاں کی سپریم کورٹ میں گیا تو انہوں نے کہا کس ملک کی بات کرتے ہو؟ جہاں جج پوچھتے ہیں کہ کیا فیصلہ لکھیں، اس پاکستان کا نام لیتے ہو؟ ہاں، پہلے پوچھتے ہیں کہ کیا کریں، فیصلہ یہ کہہ رہے ہیں، یہ عدالتیں ہوتی ہیں۔ توبہ توبہ۔ چلیں بھائی، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا جی، تھینک یو ویری مچ۔ مولانا یعنی ایام مخصوصہ کے اندر دی ہوئی طلاق بالکل حرام ہے، یہ سب مانتے ہیں۔ اب بعد میں انہوں نے یہ بنا رکھا ہے کہ ہے حرام، جیسے 3 اکٹھی دینی، مگر ہو گئی، میں نہیں مانتا بالکل۔ جیسے اگر چابی ٹھیک ہے اس کے دندانے ٹوٹیں، کیوں قفل کھلے گا؟ نہ السلام علیکم سے ہوتی ہیں نہ حیض میں ہوتی ہیں۔ جی بھائی فرمائیے۔ سر میں اکرم بول رہا ہوں فیصلہ آباد سے، مجھے مولانا صاحب سے صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ حل کروانا ہے۔ جی فرمائیے۔ میں ایک جگہ ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا، جی جی۔ وہاں